بندوں کو خدا بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو. پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا، قیامت تک، تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا. کی ایک مریدنی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت سرکش تھا. دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو. ایک دن سخت بیمار ہو گیا، قریب الموت ہوا تو ماں کی گود میں سر رکھ کے کہنے لگا کہ ماں، جب مجھے موت آئے تو اے ماں اپنے پیر و مرشد سے میرا جنازہ پڑھانے کی سفارش کرنا. اگر وہ آئیں گے تو لوگ میرے جنازے کو کندھا دیں گے، ورنہ میں نے نیکی کا کوئی کام کیا ہی نہیں. جب طبیعت بگڑنے لگی تو ماں حضرت حسن بصری کے پاس گئی کہ حضرت، میرا بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی سفارش کی ہے. حضرت نے کہا کہ محترمہ، آپ کے بیٹے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے دیکھا ہی نہیں، میں کیسے جنازہ پڑھاؤں؟ ماں بوجھل قدموں کے ساتھ ناکام واپس لوٹی اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اگر زندگی میں میری ایک بات بھی مانی ہوتی تو آج میرے مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے. بیٹا حسرت بھری آنکھوں سے ماں کی بے چینی کو دیکھتا رہا، رونے لگا، بولا، ماں، جب مجھے موت آئے تو میرے پاؤں کو رسی سے باندھ کر سارے شہر میں گھسیٹنا اور یہ آواز لگانا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اس کا حکم نہیں مانتا، اس کا یہی حشر ہوگا. اور ماں، پھر مجھے دفنانا نہیں، مجھے اس شہر کی سب سے گندی جگہ پھینکنا تاکہ لوگ مجھ سے عبرت پکڑیں. اس حالت میں اس لڑکے کو موت آئی اور روح پرواز کر گئی. وفات کے چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسن بصری کھڑے تھے. کہنے لگے کہ میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں. ماں بولی، حضرت، میرا بیٹا فوت ہو گیا، یہ صرف میں اور اللہ پاک جانتا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ حضرت فرمانے لگے کہ جب آپ واپس آئیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے سونے لگا تھا، میری آنکھ لگی اور نیند میں آواز آئی کہ آپ نے اللہ کے ایک دوست کا جنازہ پڑھانے سے کیسے انکار کیا. اللہ اکبر! یہاں ندامت کے 2 آنسو کیا گرے، وہاں مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں بخش دے، آمین. ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کوئی سچی کہانی یا کوئی اچھی تحریر وغیرہ اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرمایا کریں. اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے. یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس 1 لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آمیز ثابت ہو. احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ اخلاص آپ لوگ جانتے ہوگے، بہت اچھے سے آپ کے سبھی کے یاد ہوگا. تو میں آپ کو اس کی فضیلتیں بتا دیتا ہوں. جو شخص دن میں یہ 100 بار پڑھے گا، اس کے 25 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور رات میں سونے سے پہلے 100 بار پڑھے گا تو اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو یہ 10 بار پڑھ لے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن جائے گا. اور جو شخص اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، قیامت کے دن اس کا درجہ بلند ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس ویڈیو کی دلیل دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو یہ حدیث سے ویریفائڈ ہونا چاہیے. یہ آپ کا دل بالکل کنفرم ہونا چاہیے، دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے، صحیح الجمیع الصغیر 6472. یہاں سے یہ ثابت ہے. تو سوچ کیا رہے ہو میرے بھائیوں، کچھ جا تھوڑی نہ رہا ہے. اس کو دوسرے تک پہنچانے میں کیا پتا کس کی زبان کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا پسند ہے، کیا پتا آپ کو کس کی زبان سے کتنی کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں مل جائیں. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائے. کہ لوگ کورونا سے تو ڈرتے ہیں مگر گناہوں سے نہیں ڈرتے. دوستو، اصل مسئلہ موت اور بیماری کا نہیں ہے، کیونکہ موت تو ہر ایک کو آنا طے ہے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اصل مصیبت حرام کاریوں کے اندر مبتلا وہ دل ہیں جن میں حیا اور شرم کا کوئی مادہ نہیں ہے. کورونا سے بھی بڑا مسئلہ وہ
تنگ و چست لباس ہیں جو عورتیں اپنی بیٹیوں کے لیے خریدتی ہیں اور بے پردہ لباس پہنا کر خوش ہوتی ہیں۔ کورونا سے بھی بڑا مسئلہ وہ نوجوان ہیں جو موبائل میں، ٹک ٹاک میں، پب جی میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ انہیں اذان اور نماز کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کورونا سے بھی بڑا مسئلہ وہ عورتیں ہیں جو بغیر کسی عذر کے گھروں سے بے پردہ نکلتی ہیں اور اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کی نمائش کرتی پھرتی ہیں اور اجنبیوں سے باتیں اور ملاقاتیں کرتی ہیں۔ کورونا سے بھی بڑا مسئلہ وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں اور بچیوں کو سوائے اسلام کے سب کچھ سکھاتے اور پڑھاتے ہیں اور اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کورونا سے بھی بڑا مسئلہ ہماری اخلاقی بیماریاں ہیں، جھوٹ بولنا، گانا سننا، فلمیں دیکھنا، ڈی جے باجے کی پارٹیوں میں ناچنا، شادی اور ولیمے کی دعوتوں میں بے حیاؤں کی طرح مرد عورت مل کر ڈانس کرنا ہے۔ کورونا سے بھی بڑا مسئلہ کھلم کھلا شراب پینا، نشے کی حالت میں ناحق ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ کورونا سے کہیں زیادہ ہمیں ان بیماریوں، برائیوں اور گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور ان کے علاج پر توجہ دینا چاہیے۔ بدنی اور جسمانی بیماریوں سے تو ہم ڈرتے ہیں مگر قلبی اور روحانی بیماریوں سے ہم نہیں ڈرتے، حالانکہ یہی اصل بیماری ہے، یہی اصل بیماری ہے۔ مگر افسوس دوستو، آج نوجوان ویسے ہی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے انہی بیماریوں اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے کورونا کا عذاب بھیجا ہے۔ آج نوجوان پہلے کی طرح ہی انٹرنیٹ پر تماشے کر رہے ہیں، رات بھر جاگ کر فلمیں دیکھ کر، دن بھر سو کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی زندگی کے انداز کو بدلنے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے عذاب کے دن ہے دوستو، اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو رہا ہے، اللہ کی پکڑ کے ایام چل رہے ہیں۔ دوستو ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اب رمضان بھی بالکل قریب ہے۔ نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں۔ وہ تیری اولاد جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اینٹیں جوڑ جوڑ کر ایک خوبصورت محل بنایا تھا، جن کے لیے خون کے ایک ایک قطرے سے جدائی کا ایک گلشن سجایا تھا۔ اے دوست، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہی تیری اولاد تیری قبر کھودنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ تیری اولاد، تیرے دوست، رشتہ دار سب تجھے اکیلا چھوڑ کے واپس لوٹ جائیں گے۔ ہائے اندھیری کوٹھری میں تو اکیلا ہی اکیلا رہ جائے گا، جہاں گرمی ہی گرمی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اے بندے، اس وقت کوئی تیرے کام نہیں آئے گا، اگر آئیں گے تو وہ تیرے نیک اعمال ہی تیرے کام آئیں گے۔ اے بندے، وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن تیرا یہ موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن جائے گا، تیرا نام مٹی میں مل جائے گا۔ ہائے 4 دن کے اندر اندر تیرا یہ خوبصورت چہرہ بگڑ جائے گا، تیری یہ مضبوط ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ تیرے برے اعمال کا نتیجہ ہی ہوگا۔ اے دوست، اگر تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آجا، میرے کریم رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ ہیں جو ہماری حالت کے بالکل عین مطابق ہیں، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی ماضی دکھاتا تھا، کوئی مستقبل بتاتا تھا، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، یعنی سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے، اتنے مصروف کہ اللہ کو ہی بھلا بیٹھے، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے،
بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں گر دیر ہو جائے زمیں ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا راضی کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روح کو وہ غذا ملتی ہے کہ جو غذا شاید سال کے 11 مہینوں میں نہیں ملا کرتی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا تلاوت قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ہے، قرآن مجید کا سننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ سے دعا و مناجات کرنا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ روح جب جوان ہو جاتی ہے، انسان بوڑھا رہ کر بھی وہ جوان نظر۔ یہ ایمان کی بات آپ کو بتلاؤں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو جنت ملے گی، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے، اس کو جنت ملے گی، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، اور فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اس کو جنت والا ہی مل جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، تو جس کو رب مل جائے اور اس کو کیا چاہیے۔ ایک شخص عید کے دن آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی آپ ہر عید کو قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا عید کے دن تمہارے مرے ہوئے لوگ تم کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب عید آتی ہے تو برزخ والے اپنے زندہ لوگوں کو یاد کر کر کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ آج تو عید کا دن ہے، ہم نے زندگی میں عید کے دن ہمارے زندہ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ آج کے دن ہمارے لیے کوئی ایک نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ اے شخص اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ جب جب عید آئے تو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ جا کر سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اللہ سے ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کرو۔ تو وہ کہنے لگے